السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آج ہم ایک ایسے جذبے کی گہرائی میں اتر رہے ہیں جو ہم سب محسوس کرتے ہیں، لیکن اکثر اسے سنبھالنا بہت مشکل لگتا ہے، غصہ، خاص طور پر بچوں کے حوالے سے۔ اور اس موضوع کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس 3 بہت مختلف زاویوں سے معلومات ہیں۔ ایک طرف ہے جدید نفسیات، دوسری طرف اسلامی تعلیمات کی صدیوں پرانی حکمت، اور تیسری طرف ہے دماغی سائنس۔ تو ہمارا مقصد یہی ہے کہ ان تینوں کو ملائیں اور دیکھیں کہ ایک مکمل حل کیا ہو سکتا ہے۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ موضوع ہے بھی بہت دلچسپ، کیونکہ دیکھیں، غصہ ایک بہت ہی بنیادی انسانی جذبہ ہے۔ اسے صرف برا کہہ کر ایک طرف نہیں کیا جا سکتا۔ اور آج کی گفتگو میں سب سے مزیدار بات یہی ہوگی کہ یہ تینوں راستے، روحانی تعلیمات، نفسیات اور آج کی سائنس، یہ الگ الگ سمتوں سے چل کر ایک ہی جگہ پر آ ملتے ہیں۔ اچھا، بالکل ایسا جیسے ایک ہی پہیلی کے 3 مختلف ٹکڑے ہوں، اور جب ہم انہیں جوڑتے ہیں تو ایک پوری واضح تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ بالکل۔ تو آئیے اس پہیلی کو جوڑنا شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلا سوال نفسیات کے حوالے سے، کیا غصہ ہمیشہ ایک بری چیز ہے؟ تو ہمارے پاس جو ماخذ ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، ایسا بالکل نہیں ہے۔ غصہ اپنے آپ میں ایک سگنل ہے، ایک الارم کی طرح، صحیح، جو ہمیں بتاتا ہے کہ کچھ غلط ہو رہا ہے۔ مسئلہ غصے کے احساس میں نہیں، بلکہ اس کے اظہار میں ہے۔ جب وہ چیخنے یا مارنے کی شکل اختیار کر لیتا ہے، تب وہ ایک مسئلہ بن جاتا ہے۔ اور اس مسئلے کے جو نتائج ہیں وہ صرف اس لمحے تک نہیں رہتے۔ اچھا، جی، ماخذ میں ایک بہت گہری بات کہی گئی ہے کہ بے قابو غصہ دوسروں کے لیے آپ پر بھروسہ کرنا یا کھل کر بات کرنا مشکل بنا دیتا ہے، اور وہ دیر پا زخموں کا ذکر کرتے ہیں۔ دیر پا زخم؟ جی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ مطلب غصے کا ایک واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں، یہ رشتے میں ایک دراڑ ڈال دیتا ہے، اور اگر یہ بار بار ہو تو یہ دراڑیں بڑھتی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ غصے کا ایک دھماکہ وہ صرف ایک لمحے کی بات نہیں، بلکہ یہ رشتے میں اعتماد کی بنیاد کو آہستہ آہستہ ختم کرتا جاتا ہے۔ بالکل دیمک کی طرح۔ اور خاص طور پہ بچوں کے لیے، جب وہ دیکھتے ہیں کہ ان کے بڑے کسی بھی وقت پھٹ سکتے ہیں، تو وہ ایک مستقل ہلکے سے خوف میں جینا سیکھ لیتے ہیں۔ بالکل، وہ بچے واکنگ آن ایگ شیلز والی کیفیت میں رہتے ہیں، یعنی ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں۔ جی، کہ ان کی کسی بات سے سامنے والا ناراض نہ ہو جائے۔ وہ اپنی اصل بھاونائیں چھپانا شروع کر دیتے ہیں، اور آہستہ آہستہ جذباتی طور پر دور ہو جاتے ہیں۔ تو اس طرح غصہ صرف چیخو پکار نہیں رہ جاتا، یہ رشتوں کو اندر سے کھوکھلا کر دیتا ہے۔ اچھا، یہ تو بہت دلچسپ ہے۔ یعنی یہ صرف آج کا نفسیاتی مسئلہ نہیں ہے۔ تو آئیے اس روحانی پہلو کو دیکھتے ہیں۔ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ دیکھیے، اسلام غصے پر قابو پانے کو صرف ایک اچھی عادت نہیں، بلکہ ایمان اور کردار کی مضبوطی کی ایک بہت بڑی نشانی سمجھتا ہے۔ قرآن پاک میں سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنت کے حقدار وہ لوگ ہیں جو غصے کو پی جانے والے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ غصے کو پی جانے والے؟ جی، یہاں غصے پر قابو پانے کو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جیسی بڑی نیکی کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے۔ اور غصے کو پی جانا کا لفظ خود بہت طاقتور ہے۔ اس کا مطلب دبانا نہیں ہے نا؟ بالکل، بلکہ اسے شور کے ساتھ اپنے اندر جذب کر لینا۔ اور اسی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث نے تو ایک بالکل نئے زاویے سے سمجھایا ہے۔ آپ نے فرمایا، طاقتور وہ نہیں جو کسی کو کشتی میں پچھاڑ دے، بلکہ اصل طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت خود پر قابو رکھے۔ اس نے تو طاقت کی پوری تعریف ہی بدل دی۔ بالکل، معاشرہ سمجھتا ہے کہ طاقتور وہ ہے جو دوسروں پر حاوی ہو جائے، جی، لیکن یہاں کہا جا رہا ہے کہ اصل طاقت کا میدان باہر نہیں، انسان کے اپنے اندر ہے۔ اصل جنگ اپنے نفس سے ہے۔ یہ تو ایک انقلابی سوچ ہے۔ جی، کہ حقیقی طاقت سیلف کنٹرول یعنی ضبط نفس میں ہے۔ لیکن یہ کرنا بہت مشکل ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں جب آپ تھکے ہوئے ہوں یا دباؤ میں، تو اس اصلی طاقت کو استعمال کرنا تقریباً ناممکن لگتا ہے۔ بہترین سوال ہے، اور اسلام صرف فلسفہ نہیں دیتا، وہ اس پر عمل کرنے کے لیے بہت ہی عملی فزیکل طریقے بھی بتاتا ہے۔ اچھا، وہ کیا ہے؟ ایک حدیث میں غصے، شیطان اور پانی کے درمیان ایک حیرت انگیز تعلق بتایا گیا ہے۔ کہا گیا کہ غصہ شیطان کی طرف سے آتا ہے اور شیطان آگ سے بنا ہے، اور آگ کو پانی بجھاتا ہے۔ بالکل، اس لیے جب کسی کو غصہ آئے تو اسے وضو کر لینا چاہیے۔ واہ،
یہ تو زبردست کنیکشن ہے. جی یعنی جو مشورہ ایک حدیث میں دیا گیا ہے کہ پانی سے خود کو ٹھنڈا کرو، وہ آج کی نیورو سائنس کی زبان میں ایمگڈالا کو پرسکون کرنے کا ایک طریقہ ہوا. بالکل، یہ ایک قدیم بایو ہیک ہے. آپ جسم کو ٹھنڈا کر کے دراصل دماغ کے جذباتی حصے کو پرسکون کر رہے ہیں. زبردست. اور اس کے ساتھ ایک زبانی حل بھی بتایا گیا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا. یہ صرف چند الفاظ نہیں ہیں، یہ ایک ذہنی سرکٹ بریکر ہے. سرکٹ بریکر. جی، یہ اس بات کا اعتراف ہے کہ یہ شدید جذبہ میری اصل ذات نہیں بلکہ ایک بیرونی منفی اثر ہے. اور جب انسان اللہ کی رضا کے لیے یہ کرتا ہے تو ایک اور حدیث کے مطابق اس غصے کے گھونٹ سے زیادہ اجر والا کوئی گھونٹ اللہ کے نزدیک نہیں ہے. آپ نے بایو ہیک اور سرکٹ بریکر جیسی الفاظ استعمال کیے، تو آئیے اب سیدھا دماغ کے اندر چلتے ہیں. جب کوئی کہتا ہے کہ میرا دماغ خراب ہو رہا ہے یا غصے سے میرا خون کھول رہا ہے، تو سائنس کے مطابق اصل میں ہو کیا رہا ہوتا ہے؟ یہ صرف محاورے نہیں ہیں، یہ جسمانی حقیقت کے بہت قریب ہیں. جب ہمیں غصہ آتا ہے تو ہمارے جسم میں ایک کیمیائی طوفان آ جاتا ہے. ایڈرینلین جیسے ہارمونز دوڑنے لگتے ہیں، دل تیزی سے دھڑکتا ہے، سانسیں تیز ہو جاتی ہیں. جی، اور پٹھے کھینچے جاتے ہیں. یہ ہمارے جسم کا ہزاروں سال پرانا حفاظتی نظام ہے جسے لڑو یا بھاگو رسپانس کہتے ہیں. اور جب جسم میں یہ سب ہو رہا ہے تو دماغ میں کیا تبدیلی آتی ہے؟ دماغ میں ایک بہت ڈرامائی واقعہ ہوتا ہے. ہمارے دماغ کا جو سوچنے والا منطقی حصہ ہے جسے پری فرنٹل کورٹیکس کہتے ہیں، جو ہمارے ماتھے کے پیچھے ہوتا ہے، جی، وہ سمجھیں کہ آف لائن ہو جاتا ہے. اس کا رابطہ باقی دماغ سے کمزور پڑ جاتا ہے اور اس کی جگہ دماغ کا چھوٹا سا الارم سسٹم امیگڈلا وہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ جاتا ہے. اچھا. امیگڈلا کا کام ہے خطرے کو پہچاننا اور فوراً رد عمل دینا. اسی لیے شدید غصے میں سوچنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے. اس وقت آپ کا منطقی دماغ نہیں بلکہ آپ کا جذباتی دماغ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی ٹریفک میں ہم پر غصہ کرتا ہے اور ہم بھی فوراً جواب میں چیخ پڑتے ہیں تو یہ ہمارا امیگڈالا بات کر رہا ہوتا ہے. بالکل. اس وقت آپ کا امیگڈلا آپ کے پری فرنٹل کورٹیکس کو ہائی جیک کر چکا ہوتا ہے. اور یہی وہ نقطہ ہے جو ہمیں بچوں کے غصے کو سمجھنے میں سب سے زیادہ مدد دیتا ہے. وہ کیسے؟ پری فرنٹل کورٹیکس ہے. اچھا، تو جب ایک بچہ غصے میں چیزیں پھینکتا ہے تو وہ جان بوجھ کر برا نہیں بن رہا ہوتا، نہیں، بلکہ اس کے دماغ کا وہ حصہ جو اسے روک سکتا ہے وہ ابھی بنا ہی نہیں ہے. یہ تو والدین کے لیے سوچ بدل دینے والی بات ہے. یہ واقعی سوچ بدل دینے والی بات ہے. تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ ہمارا گرم دماغ یعنی امیگڈالا پیدائش سے ہی پوری طرح کام کر رہا ہوتا ہے. جیسے بچہ بھوک لگنے پر فوراً روتا ہے. بالکل. لیکن ٹھنڈا دماغ یعنی پری فرنٹل کارٹیکس بہت آہستہ آہستہ بنتا ہے اور اکثر 20 سال کی عمر کے بعد جا کر مکمل ہوتا ہے. 20 سال کی عمر کے بعد؟ جی. اس کا مطلب ہے کہ چھوٹے بچوں اور نوجوانوں میں سیلف کنٹرول کی کمی اکثر حیاتیاتی ہوتی ہے. یہ صرف ضد یا بری عادت نہیں ہوتی. ان کے دماغ میں جو بریک لگانے والا سسٹم ہے وہ ابھی زیر تعمیر ہے. لیکن کوئی اچھی خبر بھی تو ہوگی. کیا یہ ہمیشہ ایسا ہی رہتا ہے؟ بالکل اچھی خبر ہے، اور وہ ہے نیورو پلاسٹیسٹی. یعنی ہمارا دماغ سیکھتا ہے. جی، ہمارا دماغ تجربات سے بدلتا اور سیکھتا ہے. ہر بار جب کوئی بچہ یا بڑا غصے کو قابو کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ گہری سانس لے یا وہاں سے ہٹ جائے، تو وہ دراصل اپنے ٹھنڈے دماغ کے کنیکشنز کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے. بالکل. جم جا کر ورزش کرنے جیسا. بالکل وہی. جتنا آپ ضبط نفس کی مشق کریں گے اتنا ہی آپ کے پری فرنٹل کورٹیکس کا کنٹرول مضبوط ہوتا جائے گا. ٹھیک ہے، یہ تو حیران انگیز طور پر واضح ہو گیا. ہم نے نفسیات سے کیوں، روحانیت سے حکمت اور سائنس سے کیسے کو سمجھ لیا ہے. اب ان سب کو ملا کر عملی حل کی طرف آتے ہیں. ان تمام ذرائع سے ہمیں غصے سے نمٹنے کی کیا حکمت عملیاں ملتی ہیں؟ اگر ہم تمام ذرائع کی تجاویز کو اکٹھا کریں تو ہم انہیں 3 مرحلوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پہلا مرحلہ ہے فوری ٹھنڈک. اس کا مقصد امیگڈلا یعنی دماغ کے الارم سسٹم کو پرسکون کرنا ہے. جیسے گہری سانسیں لینا. جب ہم آہستہ اور گہری سانس لیتے ہیں تو یہ ہمارے اعصابی نظام کو سگنل بھیجتا ہے کہ خطرہ ٹل گیا ہے، اب پرسکون ہو جاؤ. یا 10 تک گننا. جی، یا کسی تکیے کو زور سے دبانا تاکہ جسمانی توانائی کو ایک محفوظ راستہ ملے. یہ تو ہو گیا فوری رد عمل. اس کے بعد کیا ہے؟ دوسرا مرحلہ ہے وقفہ لینا. اس کا مقصد سوچنے والے دماغ کو واپس آن لائن آنے کا موقع دینا ہے.
जब हम गुस्से में होते हैं तो हम एक जज्बाती भंवर में फंसे होते हैं। इस भंवर को तोड़ने के लिए मंजर से हटना ज़रूरी है, जैसे कुछ देर के लिए कमरे से बाहर चले जाना या एक गिलास ठंडा पानी पीना, या जैसा इस्लामी तालीमात में है वुज़ू करना। बिल्कुल, ये सारे काम इस शदीद जज्बाती कैफियत में एक वक्फा डालते हैं। ये दिमाग को रिबूट होने का वक्त देते हैं। और जब दिमाग थोड़ा पुरसुकून हो जाए और सोचने वाला हिस्सा वापस काम करने लगे, तब तीसरा मरहला आता होगा। बिल्कुल, तीसरा और सबसे अहम मरहला है ज़हनी और रूहानी तब्दीली। अब जब आपका सोचने वाला दिमाग काम कर रहा है तो आप सूरत हाल को एक नए ज़ाविये से देख सकते हैं। इसमें खुद से मुस्बत बातें करना शामिल हैं, जिसे पॉजिटिव सेल्फ टॉक कहते हैं। जैसे अगर कोई बच्चा खेल हार गया है तो वो खुद से कह सकता है, कोई बात नहीं, ये सिर्फ एक खेल है, मैं अगली बार बेहतर कोशिश करूंगा। या इस्लामी नुक्ते नज़र से औज़ु बिल्लाह पढ़ना, यह आपको याद दिलाता है कि ये मनफी जज्बा आप पर हावी नहीं हो सकता। आइए इसे एक मिसाल से समझते हैं। फर्ज करें 2 भाई बहन हैं और एक ने दूसरे का खिलौना छीन लिया है। फौरी रद्द अमल तो चीखना और मारना हो सकता है। जी बिल्कुल। तो इन 3 मरहलों को इस्तेमाल करते हुए वो बच्चा क्या कर सकता है? बहुत अच्छी मिसाल है। तो सबसे पहले वो फौरी ठंडक के लिए 3 लंबी गहरी सांसें ले सकता है। फिर वक्फा लेने के लिए वो अपनी अम्मी के पास दूसरे कमरे में जा सकता है और कह सकता है, उसने मेरा खिलौना ले लिया। सिर्फ ये कह देना ही उसके जज्बाती भंवर को तोड़ देगा। बिल्कुल। जब उसकी अम्मी उसे पानी का गिलास देंगी और वो पुरसुकून हो जाएगा, तब तीसरा मरहला आएगा, ज़हनी तब्दीली। उसकी अम्मी उससे कह सकती हैं, चीखने से खिलौना वापस नहीं मिलेगा, चलो सोचते हैं कि तुम आराम से जाकर इससे कैसे बात कर सकते हो। अब बच्चा अपने प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल कर रहा है। जी, वो वापस जाकर शायद कहे, जब तुम मुझसे पूछे बगैर मेरा खिलौना लेते हो तो मुझे बुरा लगता है, क्या मैं इसे वापस ले सकता हूँ? ये एक छोटा सा अमल है, लेकिन ये दिमाग को एक नया ज्यादा मुस्बत रास्ता सिखा रहा है। और यही चीज़ बड़ों पर भी लागू होती है। शायद जब दफ्तर से कोई परेशान कुन ईमेल आ जाए। बिल्कुल वही चीज़। फौरी जवाब टाइप करने के बजाय आप गहरी सांस लें। ये हुआ मरहला 1। कुर्सी से उठकर थोड़ी देर चहलकदमी करें। ये हुआ मरहला 2। और फिर वापस आकर सोचें कि उसका सबसे बेहतरीन और पेशावराना जवाब क्या हो सकता है। ये है मरहला 3। ये मशकें दिमाग के लिए वर्जिश हैं। पहली बार मुश्किल लगेंगी, लेकिन मुसलसल अमल से दिमाग में नए रास्ते बनते हैं और पुरसुकून रहना आपकी आदत बन जाता है। तो आज की इस पूरी गुफ्तगू का निचोड़ ये है कि नफ्सियात, ईमान और न्यूरो साइंस ये सब हमें एक ही मंजिल पर ले जाते हैं। गुस्से पर काबू पाना कोई पैदाइशी सलाहियत नहीं, बल्कि एक सीखने के काबिल हुनर है। जी, ये कमज़ोरी की अलामत नहीं, बल्कि असल ताकत की निशानी है। बिल्कुल। और इसका हतमी फ़ायदा सिर्फ एक पुरसुकून ज़हन ही नहीं, बल्कि बेहतर रिश्ते, ज़्यादा एतमाद और एक खुशगवार पुरामन ज़िंदगी है। जब हम अपने गुस्से को संभालना सीख जाते हैं तो हम अपने प्यारों को वो महफूज और मोहब्बत भरा माहौल दे पाते हैं जिसके वो वाकई हकदार हैं। आज की गुफ्तगू को ख़त्म करते हुए मैं सुनने वालों के लिए एक सोच छोड़ना चाहूँ। जी ज़रूर। हमने जिन ज़राए पर बात की उन सब में गुस्से के इजहार पर काबू पाने पर जोर दिया गया है, जो कि बहुत अहम है। लेकिन खुद उस गुस्से की असल वजह का क्या? अगर गुस्सा, जैसा कि नफ्सियात कहती है, इस बात का इशारा है कि कुछ गलत है, तो क्या होगा अगर हम गुस्से की इब्तिदाई शिद्दत कम होने के बाद उस इशारे को सुकून से सुनना सीख लें, ताकि ये समझ सकें कि ये हमारी ज़रूरियात, हमारी इक़दार या हमारी हुदूद के बारे में हमें क्या बताने की कोशिश कर रहा था। शायद गुस्से पर काबू पाने का अगला और ज़्यादा गहरा मरहला उसे समझना है।